अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये रिलेटेड है CSS से। CSS से मतलब मुराद ये कि जो सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के जो पेपर्स होते हैं, आज मैं उनके हिसाब से आपके पास आया हूं। और ये पेपर्स जो हम देते हैं वो होते हैं कंपलसरी में इंग्लिश प्रीसीज और इंग्लिश एसे, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और जो हमें जनरल नॉलेज होती है ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स उसमें से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें एक माइंड मैप बनाना होता है कि हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आया हूँ कि उसमें आप कैसे मतलब इसको पेपर्स को एक्सेल करेंगे। तो मैं पहले शुरू करता हूँ ऐसे से। ऐसे का पेपर आया था, जो आया था 2016 में, और ये पेपर था ऐसे का। तो ऐसे का पहला जो टाइटल है वो है वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके इर्द गिर्द हम कौन कौन सी चीज़ों से मुतालिक कनेक्टेड हैं। तो वो क्या है? वो चीज़ है इंटरनेट, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और भी बहुत कुछ। जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो हम दोस्तों से कनेक्टेड होते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और हम सोशल मीडिया पे अगर हम दूसरे नेटवर्क्स को देखें तो ट्विटर है, ट्विटर पे हम सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं। और जो आ गए यूट्यूब, तो यूट्यूब से हम मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। कुछ लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं यूट्यूब को, और कुछ लोग उसे एजुकेशन के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो ये वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक दुनिया में तो रह रहे हैं, लेकिन अब ये दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है क्योंकि हम ज़्यादा पीपल कनेक्टेड हो गए हैं इससे। तो इसका ये मतलब हुआ कि लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो इससे हम सीखते भी हैं, साथ साथ सीखते भी रहते हैं, और इससे हम बढ़ते भी हैं आगे। अगर हम कोशिश करें एक साथ, तो ये कोलेबोरेशन या जो होता है सपोर्ट करना, किसी को एक दूसरे को सपोर्ट करना, तो ये ज़िंदगी एक दूसरे को सपोर्ट करने के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अपने फ्रेंड्स को, और अपने फ्रेंड्स से कहेंगे कि आप हमें फॉलो करें या हमें सपोर्ट करें, तो ऐसे ही दुनिया का जो चरखा होता है ना वो चलता है। तो ये ऐसे इसी के मुताबिक है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो इसका ही मतलब ये है। और जो नंबर 2 पे से आया है वो क्या है? वो आया है वी हैव टू लर्न टू बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज वी फॉल टू इजीली इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग आवर ओन वर्स्ट एनिमीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंसान को हमेशा शीशे की तरह रहना चाहिए, जैसा अंदर हो वैसा बाहर हो। जब इंसान अंदर से भी वैसा ही होता है और बाहर से भी वैसा ही होता है, तो वो इंसान एक अच्छा इंसान कहलाता है। लेकिन अगर इंसान अंदर में बुग्स रखेगा किसी के ख़िलाफ़, या किसी के नाजायज़ जो सोचें होती हैं इंसान की उनके बारे में सोचेगा, और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहेगा हमेशा, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो हमेशा ही दूसरों को ट्रैप करता रहेगा, लेकिन वो कुछ आगे कर नहीं पाएगा। दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएगा और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने क्या किया? हमेशा पीठ पीछे उस बंदे के पीछे बातें करता रहा। छोड़ दो, सबको छोड़ दो। इंसान अगर अपनी डायरेक्शन में चले तो सीधा अपनी डायरेक्शन में, जो हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह को हम कहते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर चला। तो वो सीधा रास्ता कौन सा है? वो सीधा रास्ता ये है कि अगर हम
کسی دوسرے سے بغض رکھیں گے یا پھر کسی کو غلط کہیں گے یا کسی سے ہم نفرت کریں گے، یہ چیزیں ہمیں نہیں رکھنی چاہیے. ہمیں اچھا بننا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے آئے ہیں، اور یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. اس دنیا میں اگر ہم لافانیت کی دنیا میں ہم اگر ایسے جئیں گے کہ ہم صدیوں پرانے تک ہو جائیں گے تبھی بھی ہماری زندگی چلے گی، یہ نامانی باتیں ہیں، یہ ہمیں نہیں سوچنے چاہیے. انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں آخر جانا کہاں ہے، ہماری آخر منزل کون سی ہے. ہماری جو روح کی جو اندر سے منزل ہے نا، وہ منزل اللہ تعالیٰ والی ہے. ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے جو ہمیں وہ بھی ملے گا جو ہم چاہیں گے. اور اگر ہم دوسروں سے بغض رکھیں گے، حسد کریں گے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ختم تو نہیں ہوں گی، لیکن ہم اگر کرتے رہیں گے تو وہ زیادہ بڑھتی جائیں گی اور ہم اسی دنیا کے اس چکر میں ہم پڑتے جائیں گے اور ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو اس لیے ہمارا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کسی چیز کو کرنے کے لیے ہم دوسروں کو چھوڑ دیں، کمپٹیشن کو چھوڑ دیں. کیا کر رہا ہے دوسرا، کچھ بھی کر رہا ہے، اس چیز کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. بس ہمیں اپنے ہی راستے پر قائم رہنا چاہیے. ہم اگر اپنے سیدھے راستے پر ہماری اپنی منزل جو ہوگی، ہم اپنے مقصد رکھیں گے ذہنوں میں، تو ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اگر انسان نے محنت کرے گا، لگن سے کوئی کام ڈٹا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے، سوچتا ہے کہ انسان اگر یہ کچھ کر رہا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تو کیوں نہ اس کو میں وہ دے دوں، کیونکہ اس نے بہت کچھ محنت کی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے. اور جو اس کی لاسٹ لائن ہے وہی ہے and we fall too easily into the trap of being our own worst enemies. تو وہ worst enemies کیا ہیں؟ ہمیں اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تو کہ وہ worst کوئی ایکسٹرنل چیزیں نہیں ہیں، وہ ایکسٹرنل نہیں ہیں، یہ سب ہماری انٹرنل چیزیں ہیں جو ہماری دشمن ہیں. وہ کیا ہیں؟ ہماری سوچیں، ہمارے وسوسے، ہمارے غلط خیالات کسی کے بارے میں، ہمارے رویے، ہماری جو طبیعت ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیا کریں. اپنی خواہشوں پہ ہم ڈٹے رہیں گے کہ ہمیں یہ حاصل ہونا چاہیے، یہ حاصل ہونا چاہیے، وہ ہو تو وہ ہو یہ ہو، وہ ہو اس چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں. تو یہی ہماری جو انٹرنل جو ڈیزائرس ہیں اور یہ جو ڈیزیزز ہیں ہماری، یہ ختم کیسے ہوں گی؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. پھر سے اللہ تعالیٰ آ گیا، کیونکہ ہم جہاں بھی جائیں، کہیں بھی جائیں، وہ ذات ہمیشہ ہمیں ہماری راہ پہ ملے گی اور ہمیں راستہ دکھائے گی کہ یہاں سیدھا راستہ ہے، یہاں غلط راستہ ہے. اور ہمارا یہ جو ضمیر ہے نا، یہ ملامت کرتا ہے جب ہم کسی غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں یا کسی غلط راستے پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ضمیر ہمیں سمجھ دیتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو. اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں یہ چیزیں حاصل تو ہو جائیں گی، لیکن تم اندر سے ایک خود کو بہت ہی کمزور پاؤ گے. یہ پاور، یہ دنیا، سب کچھ آپ کو مل جائے گی، لیکن جو انسان کی اپنی وہ خوشی ہوتی ہے، جو روح کی خوشی ہوتی ہے، وہ ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوگی. اور وہ ایمانداری میں رکھی ہے اور سچائی میں رکھی ہے. اور سچے لوگوں کی اگر ہم صحبت میں آ جائیں تو وہ ہماری پرسنالٹی پہ بھی اس کا جو ہوتا ہے وہ اثر ہو جائے گا. اگر ہم کوشش کریں کہ ہمیں اچھے لوگ ملیں، ہم اچھے لوگوں سے دوستی رکھیں. اگر ہم کسی کے سرکل میں آ گئے ہیں، برے لوگوں کے سرکل میں آ گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے تھوڑا دور رہیں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگی بات اور دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ ہم اگر دوسروں کے بارے میں ان سرکل کے بیچ میں جا کر ان دوسروں کی باتیں سنیں گے تو ہمارے اندر کے جو ہمارا جو اندر کا دماغ ہے ہمارے، اس میں اندر غلط سوچیں آئیں گی اس آدمی کے خلاف یا اس بندے کے خلاف. تو ہمیں اگنور کرنی چاہیے یہ باتیں. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اچھے انسان بنیں
اور دوسروں کی مدد کریں اور دوسروں کی کیئر کریں. ہمیں اپنے آپ میں گم نہ ہو جائیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجھے حاصل ہو بس اس سے چھین کر بھی میں اب یہ حاصل کروں. تو اگر ہم ایسی چیزیں اگر ہم کریں گے تو یہ بہت ہی ہم غلط کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی کیئر کریں, ہم خود کی بھی کیئر کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی کیئر میں اب ایک سروسز کھول دیں اور اب خود کو اب برباد کر دیں, تباہ کر دیں, ڈسٹرائے کر دیں. یہ بھی نہیں ہے. ہم خود کی بھی کیئر کریں, دوسروں کی بھی کیئر کریں. ہم جتنا خود کے بارے میں سوچیں اتنا دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. تو اس سے ہمارا خدا جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں وہ انعامات پیش کریں گے. جی تو ویورز, امید ہے کہ آپ کو یہ میرا آج کا جو لیکچر ہے ان دو ایسیز کے مطابق اچھا لگا ہوگا. اگر کچھ غلط, ویسے غلط کو کچھ کہا نہیں, اگر کسی کو بھی ایسے بندے کو کچھ غلط لگا ہو تو میری طرف سے ایکسٹریملی سوری. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں ان ویڈیوز کو. جو میں شیئر کرتا ہوں آپ فرینڈس کو, وہ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں, کیونکہ یہ اچھی بات اگر ہم پھیلاتے ہیں تو اس کی ہمیں نیکی تو ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی نئے آدمی کو ہم اگر کچھ سکھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر پہلو پہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.